أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں، پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو متوجہ کیا، تنبیہ کی کہ تمہارا ایک بڑا دشمن اور حقیقی دشمن ہے، اس کو پہچان بھی لو اور اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھو بھی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلا بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. اس لیے کہ انسان جب تک اپنے دوست اور دشمن کا فرق نہیں کر سکتا، یہ بڑے نقصان میں اور خسارے میں رہتا ہے. اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ اس موذی سے، اس شیطان سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. یہ تمہارا دشمن ہے، اور جب دشمن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ، اس کے ساتھ سلوک وہ دشمن والا ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے انسان کو. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس شیطان کے ایک بڑے ہی پرفریب جال کی طرف اشارہ کیا. چونکہ یہ ہے دشمن اور ہے مخفی. مخفی کا مطلب یہ ہے کہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کا وجود ہے، انسانی شکل اختیار بھی کر لیتا ہے، لیکن ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ یہ انسان، لیکن یہ شیطان بشکل انسان ہے، یہ بھی مشکل ہے. تو سب سے خطرناک حملہ شیطان کا کیا ہے اور یہ انسان کو کس راستے سے خراب کرتا ہے، اللہ پاک نے ان آیات میں اس کو بیان فرمایا. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا. بھلا وہ شخص جس کے سامنے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، فرآہ حسنا، اور پھر وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے. کیا غلط، 100% غلط گیا، لیکن شیطان نے احساس دلایا کہ بالکل صحیح جا رہے، بہت اچھا کیا تم نے، لہذا اس نے اپنے غلط کو بھی صحیح کہا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. لہٰذا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہی نہ دے دے غم کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما یصنعون. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلایا. فتثیر سحابا. پھر یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. بادل جانتے ہیں نا دوستو، یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فسقناہ الی بلد میت. پھر ان بادلوں کو ہم برساتے ہیں ایک ویران زمین پر جو خشک ہو چکی ہوتی ہے. یہ بادل جا کے اس پہ برس جاتے ہیں. فأحیینا بہ الارض بعد موتها. پھر ہم اس زمین کو آباد کر دیتے ہیں اس بارش کے ذریعے سے اس کے ویران ہونے کے بعد. تو کیسے ایک سلسلہ چلا کہ ہوا چلی،
بادل اٹھے، بادلوں نے سفر کیا، زمین پہ برس گئے، برسنے کے بعد اس بے آباد زمین آباد ہو گئی، اس پہ فصل، پھل، پودے، درخت سب اگائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک النشور، مرنے کے بعد کی زندگی اسی طرح ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک خالی زمین، ایک بے آباد زمین، ایک ویران زمین جس پر کوئی پودا نہیں، کوئی پتا نہیں، اگر اس پر بارش کا پانی برس جائے تو وہ زمین آباد ہو سکتی ہے، زندہ ہو گئی، وہ زمین آباد ہو گئی، زرخیز ہو گئی، اس پہ بڑی بڑی فصلیں اگاتی ہے۔ تو اگر ایسا ممکن ہے تو یہ انسان جو مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا، مٹی کے ساتھ مل کے مٹی بن گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ اور ذرات کے اندر تبدیل ہو گیا، اب یہ بشکل مٹی زمین میں پڑا ہوا ہے، جسم نہیں ہے۔ تو اگر اس ذرے کو اللہ حکم دے اور اس سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ دوبارہ اصلی شکل میں، تو یہ ذرہ انسان بن کے دوبارہ کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ جب اللہ پاک ایک پانی کی بوند سے ایک مردہ زمین کو آباد کر دیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے حکم سے مردہ جسم کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ آیات بڑی اہم ہے کہ بہت سارے ایسے بندے، وہ مخلوق جو عقل اور ذہن کے اعتبار سے بڑے تیز ہوتے ہیں، آپ آج اگر غور کریں تو دنیا میں اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا جو طبقہ ہے، ان میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر 100/100% جاہل ہے۔ تعلیم میں، ترقی میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں تو وہ ہم سے بہت آگے جا رہا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اس اعتبار سے، عالم کفر بہت آگے ہے۔ اور ہمارے ملک میں گنتی کی یونیورسٹیاں ہیں عصری تعلیم کی، جبکہ بیرون ممالک میں جیسے آپ سنتے ہیں کہ ایک ایک ملک میں ایک وقت کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ریسرچ ادارے ہوتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں تک پہنچنے کے منصوبے بنا رہا ہے کہ جی مجھے چاند تک پہنچنا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ محنت کرتے ہیں۔ اور ابھی چند عرصہ قبل ہمارے پڑوسی ملک نے، جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے اسپارکوں کے ذریعے سے چاند کی طرف جو ہے وہ پرواز کی، اپنے سائنسدانوں کو بھیجا، لیکن اللہ کی شان کے بہت قریب پہنچ کر بغیر کوئی ظاہری سبب کے ان کا جو جانے والا جہاز تھا، جو خلائی شٹل تھا، وہ تباہ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا انڈیا نے یہ ایک بہت بڑا کام کرنے لگا تھا اپنے زعم کے مطابق، اور جیسے سننے میں آیا کہ اربوں ڈالر اس پر اس نے خرچ بھی کیے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے آپ حضرات سے کہ کافر سویا ہوا تو نہیں ہے، وہ بھی اپنی ایک سوچ کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے چاند تک پہنچنے کے اسباب ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے سائنسدان بھی محنت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس چاند پر کیسے پہنچیں گے، پھر وہاں جا کے یہ سوچنا ہے کہ وہاں آبادی کے کتنے چانسز ہے، وہاں آکسیجن سانس کا کیا ریشو ہے، وہاں پانی کی کیا کیفیت ہے، تاکہ ہم وہاں آبادی کو لے جا سکیں۔ دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ چاند پر آبادی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یہ سب۔ تو یہ سوچنا ان پڑھ اور جاہل آدمی کا کام تو نہیں ہے، یہ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماہرین لوگ ہیں، ان پہ اربوں ڈالر خرچہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی چاند کے لیے کوشش کر رہا ہے، سائنسدان تیار کر رہا ہے، خلائی راکٹ تیار کر رہا ہے، یہ سب چیزیں کہاں جائے گی؟ بھئی یہ اوپر خلا میں چلی جائے گی،
چاند میں چلی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس انسان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ اس چاند کو بنانے والے بھی تو کوئی ذات ہوگی؟ یہ پڑھا لکھا کافر اللہ کی توحید سے منکر کیوں ہوا؟ حالانکہ اس کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ انسان جتنا باہر نکلتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، اتنا دیکھے نا، علماء نے لکھا نا کہ جب انسان مسلمان سفر کرتا ہے تو صرف سفر برائے تفریح نہ کرے، اس میں نیت کر لے کہ میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیا اور اللہ کی تخلیق کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی ذات پر میرا ایمان اور بڑھ جائے۔ اس کا یہ سفر بھی عبادت بنے گا، عبادت بن جائے گا اس کی، لیکن ان کی ذہن میں نہیں آ رہا اور وہ توحید کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں یہی ہے کہ جب انسان کی عقل پہ اللہ پاک مہر لگا دے، ہدایت کی استعداد اور صلاحیت اللہ پاک اس سے لے لے، تو اس کے پاس سوائے بھٹکنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی اس نعمت ایمان پر یقین کریں، دن میں 1000 مرتبہ شکر ادا کریں تو کم ہے۔ ہمارے پاس کون سی ایسی بڑی تعلیم تھی، یا چلیں آج تو بڑی تعلیم ہے، ہمارے جو والدین تھے، بڑے تھے، ان کے پاس کون سی دنیا کی تعلیم تھی، لیکن ان کا یقین تو اللہ پر ہم سے کئی گنا زیادہ تھا۔ وہ اللہ سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ یہ نظام زندگی انسان کو کیا سمجھا رہا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کے فیصلے اللہ کے ہاں سے ہوتے، اور جب بندہ اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے ہدایت کی استعداد واپس لے لیتے، وہ اللہ کے ہاں پھر قبول نہیں ہوتا۔ یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے بیمار کر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جیسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایک مریض کو اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی آپ کے لیے چینی، میٹھا، مٹھائی مناسب نہیں ہے، آپ کی شوگر صحیح نہیں جا رہی، لیکن یہ ظلم کر رہا ہے، 1 سال بعد جب گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں آپ کی۔ ڈاکٹر نے کیوں معذرت کی؟ حالانکہ وہ ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر جاہل ہے یا ظالم ہے، نہیں، اس مریض نے اللہ کی دی ہوئی اس استعداد، صلاحیت، سمجھ کو خود خراب کر کے اپنے آپ کو لا علاج مریض بنا دیا، خراب کر دیا۔ اب وہ لا علاج ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی اس کی۔ ہر بندے کو اس دنیا میں اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے۔ ایک طرف شیطان آ کے اس سے کہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر اس بت کے سامنے، اس درخت کے سامنے، اس آگ کے سامنے، اس گھوڑے کے سامنے، اس گائے کے سامنے جو تم پیشانی ٹیک رہے ہو، یہ بالکل صحیح جا رہے ہو، یہ شیطان اس سے کہتا ہے۔ جبکہ اندر اللہ نے ایک صلاحیت، استعداد رکھی ہے، اور یہ سوچے کہ بھئی میں اس گائے کے سامنے کیوں سر جھکاؤں، اس گائے کو تو چارہ میں ڈالتا ہوں، یہ تو صبح سے میرا انتظار کر رہی ہے، اس گھوڑے کے تو گھاس اور چارہ میں ڈالتا ہوں، اس کی صفائی میں کرتا ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھک جاؤں؟ اور یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز تو ایک مزدور نے ہاتھ سے بنائی ہے، یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنی استعداد کو، صلاحیت کو 100% خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، ضلالت جسے چاہے مل جائے، ہدایت جسے چاہے مل جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس موقع پر اتری جب آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کن کے لیے؟ کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب آ جائے یا عمرو ابن ہشام آ جائے۔ دعا کی نا، اسلام کو عزت دے دے، یا تو عمر ابن خطاب کو ہدایت دے دے کہ وہ اسلام میں آ جائے، یا پھر عمرو ابن ہشام جو ابو جہل کا اصل نام تھا کہ وہ اسلام کے اندر آ جائے۔
تو دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں نا، دونوں مشرک تھے اور ہلکے نہیں، سخت قسم کے، لیکن علماء نے نکتہ لکھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی دعا، اور دعا بھی وہ کہ اللہم اعز الاسلام، جو آئے گا وہ اسلام کی عزت بنے گا، اسلام کو عزت دے گا۔ اتنی بڑی دعا کا مصداق عمر ابن خطاب کیوں بنے؟ ابو جہل کیوں نہیں بنا؟ تھے تو دونوں ایک درجے کے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے سخت ضرور تھے کفر میں، لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اور ابو جہل کے اندر انتہائی درجے کا تکبر تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ اس تکبر کی وجہ سے پیغمبر کی دعا جس کے حق میں قبول ہوئی وہ شخصیت تھی کہ جو ظاہری طور پہ جن کا دل تکبر اور ضد سے پاک تھا، ان کے حق میں قبول ہو گئی، اسلام میں آ گئے، اور آئے نہیں بلکہ اسلام کی عزت بن گئے۔ اتنی بڑی عزت بن گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ میری امت پر فتنے اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک ایک دروازہ اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ دروازہ ٹوٹ نہ جائے۔ جس دن اس دروازے کو توڑا جائے گا پھر میری امت پہ مسلسل فتنے آنا شروع ہو جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ابن خطاب۔ یہ جب تک ہے امت کی طرف فتنے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے پیغمبر تو جنہوں نے فتنوں کو روکا، اور ویسے ہی ہوا۔ جس دن وہ شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المؤمنین بنے، ان کے دور سے فتنوں کا آغاز ہوا اور آج تک چلتا ہوا آ رہا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں تو پتہ نہیں کہ اللہ پاک کو کون سی بات ہماری نسلوں میں، بڑوں میں، آباء و اجداد میں پسند آئی ہوگی کہ ہم بھی اس خیر اور ہدایت کے راستے پر اللہ پاک نے ہمیں بھی جوڑ دی ہوئی۔ تو اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہدایت پر، ایمان پر، اطاعت اور اتباع والی زندگی پر قائم رہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔